نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے. اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور اس کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساعت اور ایک ایک سیکنڈ اور کہہ لیجیے کہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ یہ بہت اہم اور بہت قیمتی ہے ہماری زندگی کا. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان دنیا کے اوقات جو اس نے دنیا میں گزارے ہیں اس کے بارے میں افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں دنیاوی زندگی کے اوقات کو نیک کاموں میں لگا دیا ہوتا. اللہ رب العزت نے سورہ منافقون کے اندر مرنے والے کی حالت کا تذکرہ کیا ہے. جب مرنے والا مرتا ہے تو کہتا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ ہمارے رب، اے میرے اللہ، آپ نے مجھے اتنی مہلت کیوں نہیں دی کہ میں ان اوقات میں نیک اور صالح بن جاتا، یعنی نیک کام کرتا میں اور نیک کام کر کے تیرے متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل ہو جاتا. تو دنیا کی جو زندگی انسان کو ملی ہے، مرنے کے بعد وہ انسان جو ہے اس زندگی پر اگر اس کو کام میں نہیں لایا، نیکیوں پر نہیں لگایا ہے تو افسوس کرے گا وہ. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اصل میں یہ آیت کریمہ کا تعلق جو ہے آنے والے مہینے میں، جو آنے والا مہینہ ہے ایک ہفتے کے بعد، اس وجہ سے عرض کیا جا رہا ہے اس کی فضیلت اور اس کی خصوصیت کو، تاکہ ہم آنے والے مہینے کو اسی خصوصیت کے ساتھ اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے ہی ہم چوکنا رہیں اور پہلے سے مستعد رہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، کی قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. یہ اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کے ابتدائی جو 10 دن ہے اس کی فضیلت بیان کی ہے. اللہ رب العزت کا کہہ لیجیے کہ بے انتہا کرم ہے اور بے انتہا اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اور یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے راستے سے بھٹکے ہوئے بندے اور اپنے دربار سے بھولے ہوئے بندے کو اپنے در پر پلٹنے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف بہانے مقرر فرما رکھے تاکہ اس بہانے سے وہ بندہ جو ہے اللہ یعنی میری بارگاہ کی طرف، میری دربار کی طرف اور میری طرف وہ پلٹے. تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے مطابق جس طریقے سے تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے یکساں نہیں بنایا، برابر پیدا نہیں کیا ہے، تمام انسان جو ہے برابر نہیں ہے. دیکھیے انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کی ذات بھی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو تمام بنی آدم میں جو ہے خصوصی شرف اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے. انبیاء علیہ السلام کی ذات تمام انسانوں سے افضل اور برتر ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے مراتب اور درجات بلند فرمائے. اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام جگہوں کو یکساں طور پر نہیں بنایا. آپ دیکھ لیجئے کہ روئے زمین پر بہت سارے مقامات ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں انسان جو ہے سیر و تفریح کے لیے بھی جاتا ہے اور وہاں جا کر جو ہے انسان اپنے کہہ لیجیے کہ ذہن فریش کرتا ہے اس کو دیکھ کر، اور ایک لذت اور ایک فرحت اور ایک سرور اس کو حاصل ہوتا ہے ان مقامات کو دیکھ کر. تو جو مقامات اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، جو جگہیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں دنیا میں، وہ تمام جگہیں بھی
یکساں نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ تمام روئے زمین پر کلیجی کی جو مقام اور جو مرتبہ کعبہ کو حاصل ہے، یعنی مکہ کو حاصل ہے، حرم مکہ کو حاصل ہے، اور جو مقام و مرتبہ روضہ اقدس کو حاصل ہے، یعنی حرم مدینہ کو حاصل ہے، اسی طریقے سے جو مقام و مرتبہ مسجد اقصیٰ کو حاصل ہے وہ کسی دوسری جگہ کو حاصل نہیں ہے۔ اور آپ اپنے شہر میں رہتے ہیں، آپ اپنے شہر میں دیکھ لیجئے کہ جو مساجد ہیں اللہ رب العزت کی جو مساجد ہیں، وہ مساجد کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، جو عزت اور شرف کو حاصل ہے، وہ کسی دوسری جگہ کو حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ قائم کر رکھا ہے، اور یہی نہیں، اللہ رب العزت نے زمانوں میں سے کچھ اوقات کو بھی خاص طور پر مقرر کر رکھا ہے، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا کر۔ اور ان اوقات میں سب سے اہم جو ہے اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا مہینہ بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یوں تو یہ عشرہ جو آ رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس کی فضیلت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ایام کے راتوں کی جو ہے قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اب بتائیے جس بات کی اللہ رب العزت قسم کھائیں، یقیناً وہ بات بہت بڑی فضیلت کی ہوگی، بہت اہم اور بہت اہمیت کی حامل ہوگی وہ بات، اس وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات اس بات پر قسم کھا رہی ہے۔ تو اس کی فضیلت اور اس کی خصوصیت کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے یہ بیان کیا ہے کہ یہ 10 راتیں جو ہے اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے ذی الحجہ کی، ان 10 راتوں کو خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ ایک خصوصی فضیلت تاریخی اعتبار سے تو یہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے اور اس روئے زمین پر زندہ رہتے ہوئے، یعنی زندگی کی سانس برقرار رہتے ہوئے، اللہ رب العزت نے جس شخصیت سے براہ راست ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، جس کو یعنی جس سے اللہ رب العزت کی گفتگو ہوئی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک وادی طویٰ کے اندر وہ موجود تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت کی طرف سے درخت میں کوئی روشنی تھی، اس درخت سے آواز آ رہی تھی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، تم اپنے جوتے کو اتار دو، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، یقیناً تم جو ہے ایک مقدس وادی طویٰ کے اندر داخل ہو۔ اور اس درخت سے آواز آ رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ رب العزت سے یعنی گفتگو کر رہے تھے، اور یہ گفتگو کا جو شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن ایام میں حاصل ہوا ہے، جس وقت میں حاصل ہوا ہے، وہ یہی ذی الحجہ کے دن تھے۔ یہ سب سے بڑی یعنی تاریخی خصوصیت ہے اس ذی الحجہ کے مہینے کی۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، قرآن کریم دیکھیے اللہ رب العزت نے تو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ رکھا ہے، قرآن کریم لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا، وہاں سے اللہ رب العزت نے شب قدر کے اندر آسمان دنیا پر اس کو اتارا ہے، اور پھر آسمان دنیا سے بیت العزت جس جگہ کا نام ہے وہاں قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر اتارا، اور اس بیت العزت آسمان دنیا سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قرآن کریم نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں۔ اور جس وقت قرآن کریم کی تکمیل ہو رہی تھی، یعنی اللہ رب العزت اس دین کو پورا کر رہے تھے، وہ دن جو ہے اس سرزمین کا کہہ لیجئے ان اوقات کا سب سے مقدس ترین دن تھا،
اور ان اوقات کی سب سے مقدس ترین تاریخ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں موجود ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی قرآن کریم کی آخری آیت بھی ہے اور دین اسی دن مکمل بھی کر دیا گیا. اور دیکھیے کہ وہ دن کون سا ہے، یہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں. تو اس کی ایک خصوصیت یہ ہے اس مہینے کی، اس دن کی، کہ قرآن کریم کی آخری آیت کا نزول جو ہے وہ اسی دن میں ہوا اور اسی مہینے کی جو ہے 9ویں تاریخ کو ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم، الیوم صرف یہ نہیں کہ آج کا دن، یعنی آج وہ بابرکت دن ہے، آج وہ مقدس دن ہے، آج وہ فضیلت والا دن ہے کہ جس بابرکت اور جس مقدس دن میں اور جس تاریخی دن میں اللہ رب العزت کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یعنی دین کی کاملیت کا اعلان اللہ رب العزت نے 9ویں ذی الحجہ کو کر دیا کہ تمہارا دین اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں اللہ رب العزت نے پوری کر دی ہیں. تو اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی آخری آیت کا نزول جو ہے اسی مہینے کی 9ویں تاریخ کو ہوا ہے. قرآن کریم کا نزول شب قدر میں ہوا اور شب قدر سے اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے آسمان دنیا پر جو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو اتارا ہے، جو آخری آیت اتری ہے وہ اسی مہینے کی 9ویں تاریخ کو اتری ہے. تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ تو اس فضیلت کو میں نے جیسے شروع میں بیان کیا نا کہ اس فضیلت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان ایام کو غفلت کی نظر نہ کریں. کچھ مہینے اللہ رب العزت نے ایسے بنائے ہیں جو بہت مقدس مہینے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یہ جو 12 مہینے چل رہے ہیں یہ 12 مہینے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں. جب زمین و آسمان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے ان 12 مہینوں کو بنا دیا تھا. چونکہ جب چاند و سورج کا نظام چلے گا تو پھر یہ تاریخیں چلیں گی. تو جب ساتھ چاند و سورج کا نظام چلا تو اللہ رب العزت نے اس 12 مہینے کو اس دنیا کے اندر اتارا. اسی وقت سے یہ 12 مہینے جو ہے چل رہے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے مہینے، یہ جو عربی کے مہینے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان میں سے 4 مہینے جو ہیں یہ بہت ہی محترم ہیں. منها 4 حرم، یہ 4 مہینے بہت ہی مقدس اور بہت ہی حرمت والے ہیں. تو یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ذی الحجہ کے مہینے کو، یعنی جو آنے والا مہینہ، اس ذی الحجہ کے مہینے کو 2 فضیلت حاصل ہے. ایک تو یہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی حرمت والے مہینے میں سے ہے، اور دوسری فضیلت اس مہینے کو یہ حاصل ہے کہ یہ اشہر حج میں سے ہے. 2 فضیلت ہے. دیکھیے حج کے جو ارکان ادا ہوتے ہیں وہ تو 5 دن میں ادا ہو جاتے ہیں، لیکن حج کے مہینے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند مہینے جو ہے وہ معروف ہیں اور مشہور ہیں. ان میں سے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے یہ 13 دن، پورا مہینہ نہیں بلکہ ذی الحجہ کے 13 دن، اس کو بھی پورا مہینہ شمار کر لیا گیا ہے. تو 3 مہینے یہ اشہر حج کہلاتے ہیں. اگر کوئی شوال کے مہینے میں احرام باندھ کر چلا جائے حج کرنے کے لیے تو اس کا حج جو ہے حج کے ایام میں ہو جائے گا. تو یہ 3 مہینے اشہر حج کہلاتے ہیں. شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ کے 13 دن. تو یہ ذی الحجہ جو آ رہا ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ اشہر حج میں سے بھی ہے. اور چوتھی فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے
اس مہینے میں ایک دن رکھا ہے جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ۔ اس 9 ذی الحجہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ یہ روایت ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی ذات سے یہ گمان رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ یوم عرفہ کی فضیلت ہے، اور یوم عرفہ کے روزے کی یہ فضیلت ہے۔ اور عرفہ کا میدان، یوم عرفہ تو حاجیوں کے لیے بہت ہی اہم دن ہے۔ تمام حاجی جو ہے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم دن ہے حج کا، وہ جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی مہینے میں جو اللہ رب العزت نے اسی مہینے کی 9ویں تاریخ کو جو ہے یوم عرفہ رکھا، تو اس لحاظ سے جو یہ مہینہ بھی خصوصیت کا عامل ہے۔ اور ایک چھٹی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس مہینے میں ایام النحر بھی ہے۔ ایام النحر یعنی قربانی کا دن۔ اس مہینے میں جو ہے سنت ابراہیمی کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی، یعنی اس کی اتنی ساری خصوصیات ہیں اس مہینے کی۔ تو جب اس مہینے کی اتنی ساری خصوصیات ہیں تو اس مہینے کو جو ہے ایسے غفلت کی نظر سے نہیں گزارنا چاہیے۔ بہت ہی بد نصیب کہہ لیجیے وہ شخص ہے، اور بہت ہی نادان وہ شخص ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے یعنی اس کی زندگی میں ذی الحجہ کے 10 دن آئے اور وہ 10 دن آ کر ایسے ہی گزر گئے، اور اس نے ان ایام میں کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا۔ میں حدیث بیان کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں کون کون سے کام انجام دینے چاہیے، یعنی کون سی عبادتیں اور کون سی، یعنی کس طریقے سے اس کو گزارا جائے، اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے۔ تو قرآن کریم کی سورت جو میں نے سورہ فجر کی ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو اللہ رب العزت اگر کسی چیز پر قسم کھا لیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے، یہ رات جو ہے بڑی اہمیت کی عامل ہے۔ جتنے بھی مفسرین ہیں، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو اس رات میں یعنی 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے، اس سے مراد جو ہے ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دن ہیں۔ تو ان ایام کی عبادت اور اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ یعنی ویسے انسان جو ہے زندگی میں بہت سارے عمل کرتا ہے، جو بھی زندگی میں انسان کی زندگی میں جو بھی نیکی کا لمحہ اس کا گزرتا ہے، یعنی جس لمحے وہ نیکی کرتا ہے، وہ لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے افضل ترین لمحہ ہوتا ہے، جس لمحے میں وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے ایسے تو ہونا چاہیے کہ اس کی پوری زندگی جو ہے نیک اعمال میں گزرے، اور ہر دن کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اس کے پہنچتے رہیں اور اللہ کے ہاں اس کی قدر ہوتی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان عمل میں انسان جو ہے اخلاص پیدا کرے، اور ایسا اخلاص، جس عمل میں جتنا اخلاص ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ثواب کا درجہ رکھتا ہے اللہ کے ہاں۔ اور یہی نیک اعمال جو ہے انسانی زندگی پر بھی کہہ لیجیے کہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور انسان کو مرنے کے بعد بھی یہی نیک اعمال کام آتے ہیں۔ ان ایام میں بھی ہر دن کی اہمیت کو جان کر وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور خوب جو ہے اللہ رب العزت کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ دیکھیے، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، اس حدیث میں اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے زیادہ محبوب ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اللہ کے رسول نے ایک صورت مستثنا کر دی ہے، یعنی ایک صورت کو استثنا کر دیا، الگ کر دیا. وہ صورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان دنوں میں جہاد کا عمل بھی ان ایام میں نیک عمل کے برابر نہیں ہے. لیکن ایک صورت اس سے مستثنا ہے. وہ صورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، آدمی جہاد میں نکلے اور اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راہ میں نکلا اور اپنا جان اور مال اللہ کے راہ میں لٹا دیا. اس نے مال بھی قربان کر دیا اور جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی. تو اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی ایک عمل ہے کہ اگر اس نے جان بھی قربان کر دیا اور مال بھی قربان کر دیا تو اس کا یہ عمل جو ہے ان دنوں کے اعمال سے جو ہے زیادہ افضل ہو جائے گا. اور باقی کوئی بھی عمل جو ہے ان دنوں میں اعمال سے زیادہ کوئی بھی کسی اعمال کی کوئی یعنی کہہ لیجیے ان کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے ان اعمال کے مقابلے میں. اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال اور جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا اپنی جان جب قربان کر دیا تو ظاہر سی بات ہے وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا. تو جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے تو جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب جو ہے نفس اور مشقت کے یعنی جتنا نفس کو مشقت میں ڈالے گا اس مشقت اور محنت کے بقدر انسان کو ملتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس خوشی اور مشقت کیا ہو سکتی ہے. تو یہ فضیلت حاصل ہے اس ایام کو. اللہ کے راستے میں جان قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم گھر میں 70 سال تک نماز ادا کرتے رہیں، لیکن اللہ کے راستے میں اگر ہم نے ایک وقت کی نماز ادا کی تلواروں کے سائے میں، بتائیے جو مجاہدین اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کی کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا. 70 سال تک آپ نماز گھر کے اندر ادا کریں اور ایک وقت کی نماز اب اللہ کے راستے میں ادا کریں تلواروں کے سائے میں، تو وہ 70 سال کی نماز جو ہے یعنی اس ایک نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک وقت کی صرف نماز اتنی بڑی فضیلت ہے. تو جب اس نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی. لیکن اگر وہ شہید نہیں ہوا، غازی بن کر لوٹا ہے، تو اس جہاد میں شریک ہونے کی وجہ سے اس کا وہ عمل جو ہے ان ایام میں عمل کرنے کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو نیک اعمال ہیں وہ نیک اعمال جہاد والے عمل سے بھی افضل ہیں. اب اتنی بڑی فضیلت معلوم ہونے کے بعد بھی اگر مسلمان اس کی فضیلت کو حاصل نہ کریں تو بڑی محرومی کی بات ہو. صرف یہی نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ ان 10 دنوں کا ہر دن اگر کوئی شخص اس میں روزہ رکھے نا، ان 10 دنوں میں، ویسے تو 1 سے لے کر 9 تک روزہ رکھنا ہے. 10ویں تاریخ تو قربانی کا دن ہے، قربانی کے دن میں روزہ نہیں رکھا جاتا. تو 1 سے لے کر 9 تاریخ تک اگر کوئی روزہ رکھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے ہر دن کا روزہ، ذی الحجہ کے ہر دن کا روزہ، یہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے. یعنی ایک دن روزہ رکھو گے تو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. ایسے اگر انسان 1 سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھ لے تو 9 سال کا ثواب اس کو مل گیا. یعنی ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے. اتنی بڑی فضیلت. اگر ہمیں ہمت ہے ہمارے اندر تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان ایام میں 10 دنوں کے یعنی 9 دنوں میں ہم روزہ رکھیں. اگر پورے 9 دن نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم 2 دن رکھ لیں، 3 دن رکھ لیں، لیکن اس فضیلت کو ضرور حاصل کریں.
اور اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عرفہ کے دن کا روزہ تو ہم ضرور رکھیں. یہ طے کر لیں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم ضرور رکھیں گے. ایک تو اشہر حج میں سے ہے اور ذی الحجہ کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. اور اس 10 یعنی 9 ذی الحجہ کو جو روزے رکھنے کی فضیلت ہے کہ اس سے اللہ رب العزت 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے. یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. اور یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی کہ ایک دن کا روزہ جو ہے یہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے. اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عشرے کے بارے میں فضیلت بیان فرمائی. مسلمان جو ہے ان 3 عشروں میں سے کہہ لیجئے کہ صرف ایک عشرہ ایسا ہے جس میں اس کو اہمیت دیتے ہیں، باقی 2 عشرے کو جو ایسے غفلت کی نظر میں گزار دیتے ہیں. اللہ کے راستے میں ہم جان و مال کی قربانی دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے رسول نے جو فضیلت بیان کی ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے وقت کی قربانی نہیں دیتے. جن 3 عشروں میں سے ایک عشرہ جو ہے اللہ رب العزت نے جس کی فضیلت بیان کی ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. وہ رمضان المبارک کے آخری مہینے کا جو ہے یعنی آخری مہینے کا جو ہے آخری دنوں کا جو ہے وہ ایام ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں عشر اخیرہ. 30 دن کا روزہ ہوتا نا، تو آخر کے 10 دن اس کو عشر اخیرہ کہتے ہیں. تو رمضان کے آخری عشرے کی جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا. اور ایک عشرہ یعنی 10 دن ایسا ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے اور اس کی فضیلت کو بیان بھی کیا ہے، لیکن ہم اس کی فضیلت سے غافل ہیں. یہی جس کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ 10 دن اللہ رب العزت کے یہاں بہت اہمیت کے عامل. میں نے کہا نا کہ اس کی ہر دن کا روزہ جو ہے یہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی ہر دن یعنی ہر رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، شب قدر کے برابر ہے. اور شب قدر کی فضیلت آپ جانتے ہیں، قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کو شب قدر مل جائے اور جو اس میں عبادت کرے تو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس کی ہر رات جو ہے اس مہینے کی جو آنے والا مہینہ ہے، ہر رات یہ شب قدر کے برابر ہے. تو شب قدر 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ہم کو ملے گا اگر ہم اس رات میں عبادت کریں. تو اللہ کے رسول نے ان 10 عشروں کی خبر دی ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں خبر دی ہے، لیکن ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، ایسے ہی غفلت میں اس کو گزار دیتے ہیں. اور تیسرا عشرہ جس کی اللہ کے رسول نے خبر دی ہے وہ آنے والا مہینہ جو اس سے بعد جو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اس کے 10 دن کی بھی فضیلت بیان کی ہے. محرم الحرام کے 10 دن کی بھی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اور اس محرم الحرام کے 10 دن کی فضیلت سے بھی مسلمان غافل ہے. اس لیے دوستو یہ جو آنے والا مہینہ ہے نا، اس آنے والے مہینے کی جو ہے ہم قدر کریں، اس لیے اس کو بیان کر دیا گیا ہے تاکہ ہم پہلے سے جو ہے اس کے لیے چوکنے رہیں کہ یہ مہینہ آنے والا ہے اور اس مہینے میں ہم کو یہ فضیلتیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے ہم کو حاصل کرنی ہے. میں نے کہا نا انسان کی زندگی کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، ہر لمحہ نہیں بلکہ میں نے کہا سیکنڈ کا جو 1000واں حصہ ہے وہ 1000واں حصہ بھی انسان کے لیے بہت قیمتی ہے. جب انسان کے نیک اعمال کا وزن ہوگا اور جب انسان کے نیک اعمال دیکھے جائیں گے تو انسان اس گھڑی پر افسوس کرے گا جس گھڑی کو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر یا نیک کاموں کے علاوہ کسی اور کاموں میں صرف کر دیا ہوگا. اس کو افسوس ہوگا کہ میں نے یہ یعنی زندگی کا جو لمحہ تھا میں نے اس لمحے کی قدر کیوں نہ کی. اس لیے اللہ رب العزت کی ذات بھی بہت مہربان ہے، اپنے بندوں کو جو ہے اپنے در پر پلٹنے کے لیے یعنی بلانے کے لیے اللہ رب العزت جو ہے طرح طرح سے بہانے ڈھونڈ بندوں کے لیے تلاش کر رکھے ہیں اور بندوں کے لیے بہانے دے رکھے ہیں کہ بندے اس بہانے سے جو ہے میری طرف میرے در کی طرف پلٹ آئیں. تو ابھی بندوں کی بہت بڑی یعنی محرومی کی بات ہوگی ان کی کہ اگر وہ اللہ رب العزت نے اتنے بہانے بنا دیے ہیں، اگر ان بہانوں سے بھی اللہ کی طرف وہ متوجہ نہ ہوا تو اس سے بڑا محروم اور اس سے بڑا نادان شخص کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، آنے والے ہفتے میں جو مہینہ ہے، ہم اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کریں اور اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.